بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پہلی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں مقاصد قربانی کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اور آج اس حوالے سے ہی بات کو شروع کروں گا اور پھر مسائل پر آؤں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دوسری نسل اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں قربانی کا وہ تصور جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا وہ تبدیل کر دیا گیا، اور اب آسمان سے آگ آنے کے بجائے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس بات کا فیصلہ قیامت پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک جانور ذبح ہوا تھا اللہ کی مرضی سے، اس لیے اس کے بعد یہ صورتحال طے ہو گئی کہ اب اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نسل سے اس رسول نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو گناہ گاروں کی پردہ پوشی کرنے والے تھے، اور جن کی شریعت میں سابقہ شریعتوں کے برعکس ایک نیا نظام آنے والا تھا۔ سابقہ شریعتوں میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی رات کو گناہ کرتا تو صبح یا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا یا دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، لیکن شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ جو مرضی گناہ کریں ان کے گناہوں کا اظہار دنیا میں نہیں ہوگا، بس ان کے سامنے یہی ہے کہ وہ توبہ کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی دیکھیں کہ قربانی فوری طور پر پیش کی جاتی اور فوری فیصلہ ہو جاتا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ یہ یقیناً جن کی قبول ہو جاتی ان کی تو نیکی کا اظہار ہوتا، اور جن کی نہ ہوتی ان کے گناہ کا اظہار ہوتا۔ اس طرح گناہ گار اور نیکوکار دونوں دنیا میں سامنے آ جاتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے جن کی پہ انعام کیا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی، اور یہ قربانی جو ہے وہ چونکہ جانوروں کا ایک حصہ ہے، جانوروں کا ایک حصہ نکالنا ہے، اس لیے اس کو ذبح پر منحصر کر دیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں چونکہ گناہوں کا اظہار نہیں ہونا تھا، اس لیے قربانی تو پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں اس کا فیصلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک معیار ضرور مقرر کیا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون اور ان کے گوشت نہیں پہنچتے، تمہارے دل کا خلوص اس تک پہنچتا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اگر خلوص ٹھیک ہے، دل مطمئن ہے، نبی کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نیکی اور برائی کا کیسے فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا فاستفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو، اگر دل مطمئن ہے کہ یہ نیکی ہے تو کرو، اگر دل مطمئن نہیں ہے تو پھر مت کرو۔ اسی طریقہ سے یہاں پر اگر آپ کے دل میں اخلاص نیت ہے اور یہ یقین ہے کہ میری یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی تو یقیناً وہ قبول ہو گئی، اور اگر یہ اخلاص نہیں ہے، محض دکھاوا ہے، محض یعنی ایک ریاکاری ہے، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ماننا یا مان جانا یہ اس کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی اگرچہ صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن بعض لوگ اپنی دولت مندی کی اظہار کے لیے قربانی میں بے حد اسراف کرتے ہیں۔ ایک شخص 10 جانور یا ایک شخص 50 لاکھ کا جانور قربان کرتا ہے، جبکہ وہی قربانی اگر 1 لاکھ روپے کے جانور سے کی جائے تو تب بھی وہ ہو جائے گی، اور جو بقایا پیسے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی قربانی کے پیسے تقسیم کرنے چاہیے، بقایا پیسہ لوگوں میں، غربا میں، مساکین میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ اس 10 جانوروں کے ذبح کرنے سے اور ان کے قربان کرنے سے زیادہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے،
حضرت عبداللہ بن مبارک کی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سال حج پہ گیا اور ہم نے حج کیا، جب واپس آئے تو میں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے بتایا جائے کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں، اور اگر ہوا تو کس کے صدقے میں ہوا۔ تو ان کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ حج قبول ہو گیا ہے، اور قبول اس شخص کی وجہ سے ہوا ہے جو حج کرنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے حیران رہ کے پوچھا یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے، اور وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ فرمایا آپ فلاں شہر میں جائیں، فلاں محلے میں جائیں، وہاں ایک شخص ہے جو جفت ساز ہے، جوتیاں بنانے والا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کا حج قبول کیا۔ جب اس کے دروازے پر آپ پہنچے، آپ نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم نے کیا عمل کیا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے اور ہمارے حج وہاں پر تمہاری وجہ سے قبول ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے اور کچھ نہیں کیا، البتہ یہ ہوا کہ میں نے زندگی بھر تھوڑی تھوڑی پونجی جمع کر کے تو میں نے حج کا ارادہ کیا۔ اس سال میں جا رہا تھا، اچانک ایک دن میرے پڑوسی کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ تمہارے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ گوشت مجھے بھی دو، چونکہ میری بیوی اس وقت وہ اس میں حالت زے کی حالت میں ہے، وہ گوشت کھانے کو کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ گوشت میرے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میرے پڑوسی ہو، تمہارے لیے حلال اگر نہیں تو میرے لیے کس طرح، میرے لیے حلال نہیں تمہارے لیے کس طرح حلال ہے؟ اس نے کہا کہ میں کئی دن کا بھوکا تھا، آج ایک مردہ گدھے کا گوشت میں کاٹ کر لایا ہوں کہ بچوں کو کی جان بچانے کے لیے ان کو یہ گوشت کھلاؤں، اس لیے تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی کہ میں اس کے گھر کے ساتھ ہوں، ہر قسم کی نعمت سے مستفید ہوتا ہوں اور حج کے پہ جانے کا ارادہ کر رہا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ میرے ساتھ پڑوس میں اس آدمی کی کیفیت یہ ہے۔ چنانچہ اس نے وہ کہتا ہے میں نے وہ پیسے اس کو دیے کہ تم جاؤ یہ گوشت گرا دو اور حلال رزق لے کے کھاؤ۔ میں بس اس کے بعد چپ کر کے گھر بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ نے میرے اسی عمل کی وجہ سے میرا حج قبول کیا، نہیں بلکہ آپ کا بھی حج قبول کیا۔ تو بنیادی بات وہاں پر اخلاص تھا۔ اس اخلاص کے نتیجے میں اگر آپ تھوڑا سا بھی کچھ دیں تو اللہ کو وہ قبول ہے، اور اگر کچھ زیادہ نہ بھی دیں تو تب بھی اللہ کو قبول ہے۔ لیکن اگر ریاکاری کے طور پہ بہت زیادہ اسراف کر کے یا سب کچھ کریں تو اس کا کوئی اجر نہیں۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ریاکاروں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا کہ جاؤ اپنا اجر ان سے طلب کرو جن کو دکھانے کے لیے تم یہ سب کچھ کرتے تھے، تم نے میرے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے، مجھ سے کیا اجر طلب کرتے ہو؟ اس لیے اس قسم کے حرکات سے قربانی میں بچنا چاہیے۔ ہاں اس میں ایک بات ضروری، اگر کسی کو مسائل پوچھنے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر مسائل لکھ دیا کریں، میں اسی میں جواب دے دیا کروں۔